السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ورلڈ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن۔ اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں گے اس کی اہم ادویات کون کون سی ہیں۔ ان ادویات میں نیٹرمیور، اگنیشیا مارا اور کلکیریا کارب ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ڈپریشن ہے وہ کیا ہے۔ ذہنی دباؤ جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں، ذہنی دباؤ ایک عام سی چیز ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، سنگین بیماری ہے۔ اس کے احساسات جو ہیں، خیالات جو ہیں اور عمل جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ صحت پر منفی پڑتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے جو مریض ہیں ہمہ وقت وہ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان میں کسی چیز کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں پاتے، جذباتی طور پر ان کے مسائل بڑے چلتے جاتے ہیں، کام کرنے کی جو انسانی صلاحیت ہے متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ اصل میں آپ کا مزاج بگاڑ دیتی ہے، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی نفسیات، اپنے معاملات، روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی جو علامات ہیں، بڑی علامات، وہ مندرجہ ذیل، یعنی جو ذہنی علامات جو آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ایسی ذہنی دباؤ کی جو مشہور علامات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیند کی کمی یا نیند کی زیادتی۔ اس کا پیشنٹ بہت زیادہ سوتا ہے یا اس کو بالکل نیند نہیں آتی۔ دوسری، خودکشی، موت میں دلچسپی۔ تیسری امپورٹنٹ علامت، کھانے سے پرہیز۔ چوتھی علامت، دلچسپی کھو دینا۔ پانچویں علامت، ہمت ختم ہو جانا۔ چھٹی علامت، اداسی اور کمزوری۔ ساتویں علامت، رونا دھونا۔ آٹھویں علامت، نا امیدی۔ نویں علامت، توجہ اور فیصلہ کرنے میں شدید دشواری۔ 10ویں علامت، بھوک اور وزن میں نمایاں کمی۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس پر جو معاملات ہوتے ہیں، وہ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں۔ جب بندہ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو نیند کے مسائل سب سے پہلے پیش آتے ہیں۔ اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا نیند اڑ جاتی ہے یا حد سے زیادہ نیند آ جاتی ہے۔ پیشنٹ ہمہ وقت سویا رہتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ پیشنٹ ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ اس کو نیند کی کمی کا سامنا ہے اور اس کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ نیند سے اٹھ کر وہ فریش بھی نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوگا، ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کا خدشہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں دیتا، اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ارد گرد کی چیزوں سے بھی اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بھوک کی کمی کا شدید سامنا ہوتا ہے، کھانے میں کوئی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے، اگر آپ دیں گے بھی تو وہ دل کے ساتھ نہیں کھائے گا، یعنی اپنی دلچسپی کھو دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ روزمرہ کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ کاروبار، خاندان، اپنی فیملی، اپنے معاملات پر توجہ، اپنی بیوی بچوں پر بھی توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر ہمت ہار جاتا ہے۔ جب انسان ہمت ہار جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، وہ سارے معاملات ہی خراب ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی کام سر انجام نہیں
دیتا، ہمہ وقت تھکا تھکا رہتا ہے، کسی کام میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ہمت کو کھو دیتا ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ جو ڈپریشن کا، وہ ذہنی طور پر مایوس، اداس، پشیمان، پریشان، ڈپریشن، ہمہ وقت کمزوری، تھکاوٹ اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس کا جو پیشنٹ ہے مایوس اور نا امید ہوتا ہے، بڑی جلدی رو پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کو رونا آ جاتا ہے۔ اس کا پیشنٹ جو ہوگا وہ نا امید ہوگا، اس کو لگتا ہے کہ اب وہ بے یارو مددگار ہے، اب اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، وہ لا علاج ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ کسی سے بھی امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا رابطہ وہ جو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے معاملات کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتا، یعنی جو روابط ہیں ان کو بھی ہینڈل نہیں کرتا، وہ تنہائی میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی توجہ اور فیصلے جو ہیں کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو فیصلہ کرنے میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ پیشنٹ ہر وقت اچھا فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے پتہ چلتا ہے یہ پیشنٹ ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ ذہنی دباؤ جو ہے یہ جو ہے اس پر بھوک اور وزن کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بھوک اور وزن جب کم ہو جاتا ہے اور مزید جو ہے اس کے چہرے کے اوپر عیاں ہو جاتا ہے، یعنی اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، بھوک اور وزن میں نمایاں کمی ہوتی ہے، اور ڈے بائی ڈے وہ اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھک سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کے اندر انگزائٹی کے اوپر جب ہم بات کریں گے، ارجنٹم نائٹریکم ہے، آرسینک ایلبم ہے، اورم میٹ ہے، بیلا ڈونا ہے، کلکیریا کارب ہے، کلکیریا فاس ہے، کاربو ویجیٹیبل ہے، کونیم ہے، آیوڈیم ہے، کالیفاس ہے، نیٹرم میور ہے، نیٹرم کارب ہے، فاسفورس ہے، پلساٹیلا ہے، سلفر اور وریٹرم البم ہے، یعنی ان ادویات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ڈپریشن میں یوز ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا انگزائٹی کو کہ اس کو کب زیادہ ہوتی ہے۔ صبح کے وقت اگر انگزائٹی زیادہ ہو تو آپ آرسینک 200 اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر انگزائٹی جو ہے صبح اٹھتے ہی جب اس نے آنکھ کھولی ہو تو پھر برائیونیا دے سکتے ہیں، لیکسس 200 بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اس کو پریشانی ہے، ڈپریشن کا عارضہ ہے، یعنی وہ دوپہر سے پہلے 11 بجے سے قبل آ جاتا ہے تو پھر سلفر دے سکتے ہیں۔ اگر ایوننگ یعنی شام کے ٹائم پر اس کو ڈپریشن ہوتی ہے، اگر 4 بجے کے بعد ہوتی ہے تو وہاں لائکو آ جائے گی، سی پی آپ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ پی ایل ایس ضرور دیجیے گا۔ پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہے، یہ ضرور دیا کریں۔ انگزائٹی اگر بستر کے اوپر جانے سے ہو تو اس پر امبرا گریشیا دیں، یہ ڈپریشن کی بہت بڑی دوائی ہے، اس کو 1 ایم میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انگزائٹی آدھی رات کے وقت ہوتی ہے تو پھر آپ آرسینک ایلبم استعمال کریں گے۔ نکس امیکا بھی بڑی دوائیوں میں شامل ہے۔ نکس اومیکا رات 3 بجے کے وقت، اس کی جو وقت ہے نکس اومیکا کا وہ رات 3 بجے ہے۔ 2 سے 3 بجے کے وقت انگزائٹی آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہماری اگلی میڈیسن جو ہے وہ نیٹرم میور ہے، آپ نیٹرم میور دیں گے۔
اگر یعنی پیشنٹ کو انگزائٹی کھلی ہوا میں جانے سے انگزائٹی ہو تو وہاں پر ہم پیشنٹ کو پلاٹینا دیں گے، اور بستر کے اوپر جو انگزائٹی ہوگی اس کو ہم آرسینک ایلبم دیں گے۔ اگر ٹھنڈ لگ جانے سے انگزائٹی ہوگی تو پھر چائنا کا استعمال کرنا پڑے گا۔ فیئر کے ساتھ انگزائٹی ہوگی تو اس انگزائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایکونائٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایکونائٹ آپ 1 ml دیں گے۔ اگر بخار کے ساتھ ہو تو آرسینک ایلبم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی غم ہے، غم کی وجہ سے ڈپریشن کا مسئلہ بن گیا، اچانک اگر مسئلہ بن گیا ہو تو آپ سب سے پہلے ایکونائٹ کو اپلائی کریں گے۔ اگر غم زیادہ پرانا ہے تو وہاں پر آپ کی ایک دوائی نیٹرمیور ہے، یعنی پرانے غم میں نیٹرمیور کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ یہ آپ نے ہائی ڈوز اس کو استعمال کرنا ہے، 1 ml 10 ml میں استعمال کریں گے۔ نیٹرمیور کے بعد اس کا اگلے جو ہماری میڈیسن ہے وہ ایسڈفاس ہے، تو وہاں پر ہم ایسڈفاس مریض کو اپلائی کریں گے۔ اگر پیشنٹ میں خودکشی کا میلان پایا جاتا ہے تو وہاں پر ہماری جو میڈیسن ہے وہ اورمیٹ ہے۔ اب ہم اس چیپٹر کو یہیں پر کلوز کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ڈپریشن کا جو چیپٹر ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے۔ اس میں مزید میں ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کروں گا۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے ان باکس میں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔